السلام علیکم، میں ہوں داشمی، آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان پر اٹیک کیا گیا ہے۔ ریسنٹلی ایران نے ملٹیپل لینڈز کے اوپر اپنی ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں۔ یمن میں ہوتیز جو ریبل گروپ ہے اس کو یہ سالوں سے بیک کر رہا ہے۔ کل ایران عراق اور سیریا پر اس نے سیکیورٹی تھریٹ کا بہانہ بنا کے وہاں پہ میزائل اٹیک کیے گئے ہیں، اور ابھی پاکستان میں 2 میزائل بلوچ ملیٹنٹس کے اوپر یہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں 2 بچے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، 3 بچے ہی زخمی بھی ہوئے ہیں ادھر۔ فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ شاید پاکستان کی آرمی کے ساتھ یہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا جو مل کے کیا ہے بلوچی ملیٹنٹس کے اوپر، اور شاید اور جو نیوز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو اس بارے میں نہیں پتہ ہے، آرمی کو پتہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو دفتر خارجہ ہے پاکستان کا، اس کی طرف سے اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، اور ان نتائج کی ذمہ دار پورے طرح سے ایران ہوگا، یہ کہا ہے دفتر خارجہ نے۔ فردر ان کا کہنا تھا، پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے، جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی ایک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں، اور یہ 2 طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی اور پاکستانی حدود میں حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس میں بچوں کی جو ڈیتھس ہوئی ہیں، جو بچے زخمی ہوئے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینل موجود ہیں، لیکن سٹل انہوں نے جو ہے یہ ایک غیر قانونی طریقے سے کام کرنا پریفر کیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نیوز چینل ہے جو، اس میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حیش العدل نامی تنظیم کے 2 ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، وداؤٹ دا نالج آف پاکستانی اتھارٹیز، یا پاکستان آرمی یا کسی کو بھی نہیں۔ اگر پاکستان آرمی کو پتہ ہوتا تو اوبیسلی دفتر خارجہ کنڈیم نہ کرتا، تو یہ ایک چیز اس سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ آرمی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ آرمی میں آج جو ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، ایک بڑے لائٹ ماحول میں وہ پاکستان آرڈننس فیکٹریز POF وا کا دورہ کیا ہے انہوں نے، اور وہاں پر جو یہ پاکستان کی سب سے بڑی ویپن پروڈکشن کی فیکٹری ہے، ادھر ایک اچھے ماحول میں ان کی پکچرز بھی بڑی اپلوڈ ہوتی رہی ہیں جس میں وہ ویپنز چیک کر رہے تھے، اور اس طرح کا ماحول تھا، اور رات کو جو ہے یہ ایران اٹیک کر دیتا ہے پاکستان کے اوپر وداؤٹ دی اکنالجمنٹ آف اینی اتھارٹیز۔ یمن کے اوپر جب یہ وار چل رہی تھی، جب US UK نے یمن میں اٹیک کیا ہے، ریڈ سی میں یہ وار وہاں تک چلی گئی، ایران نے یہاں پر نیوی پریکٹسز شروع کر دی عربین سی میں، تو یہ تھا کہ تھوڑے سے ٹائم میں ہی، فوری طور پہ نہیں لیکن ویسے پاکستان، چائنا، انڈیا اور اس سارے ریجن میں یہ وار پہنچ جائے گی، خاص طور پہ ایران جس طریقے سے وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، اسلامک ریپبلک آف ایران، ناٹ یٹ نیوکلیئر اسٹیٹ، لیکن وہ کوشش پوری کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ نیوکلیئر اسٹیٹ بن جائے، اور پاکستان ایک اکیلی وہ مسلم اسٹیٹ ہے جو نیوکلیئر پاور رکھتی ہے، پاکستان کی دنیا کی 5ویں بڑی فوج رکھتی ہے، اور اس کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے، یہ ایک بڑا کویشچنیبل بات ہے، اور ایران کے موٹیوز کو لے کے بڑی یہ کویشچنیبل سچویشن بنا دی ہے انہوں نے، کہ وہ کس ان کا اینڈ رزلٹ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ان چیزوں کا، وہ اس سارے سچویشن سے کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے صرف ایران کی کوئی پیسفل طریقے سے نہ کوئی امیج جا رہا ہے، نہ ہی ان کی جو وہ ایک جو ایسکلیٹ کر رہے ہیں وہ وار کو وہاں مڈل ایسٹ سے اٹھا کے ایران کچھ زیادہ ہی جلدی جو ہے اس جنگ کو ایشیا میں لانا چاہ رہا ہے، لیکن بہرحال زیادہ فردر اس کے اوپر آرمی کی طرف سے ISPR کی طرف سے جب سٹیٹمنٹس آئیں گی تو کلیئر ہوں گی چیزیں، ابھی تک ان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے۔ سیاست کی جہاں تک بات ہے، اس میں شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کے بارے میں جو عمران اسماعیل ہیں، یہ سابق PTI کے رہنما ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی ابھی اپنا ایک الگ گروپ بنانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا تب۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑا امپورٹنٹ کلیم ہے۔ ان کی جو ہے یہ PTI کے سابق رہنما عمران اسماعیل کے مطابق جیل میں شاہ محمود قریشی کی خواہش پر ان سے ملاقات ہوئی ہے میری، میں نے شاہ محمود قریشی سے کبھی PTI چھوڑنے کی بات نہیں کی ہے، یہ وہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں بیسیکلی جو شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ مجھ سے جیل کے اندر جو ہیں علی زیدی،
وہ بھی فارمر منسٹر تھے، اور عمران اسماعیل یہ گورنر سندھ رہ چکے ہیں. یہ دونوں ملنے آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ جو ہے نا عمران خان کا چھوڑ دیں یہ ساتھ، اور پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں، لیکن میں نے منع کر دیا تھا. ان کی طرف سے جو علی زیدی ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ میں نے ان سے، شاہ محمود قریشی سے جون 2023 میں ملا ہوں ان سے، اس کے بعد میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور ابھی یہ عمران اسماعیل اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، بلکہ شاہ محمود قریشی ہیں جنہوں نے انفلوئنس کر کے ہمیں یہ بنانے کی کوشش کی تھی جب یہ باہر ہوا کرتے تھے جیل سے یا جو بھی، کہ ہم ایک الگ پارٹی بنا لیں یا جو بھی ان کے معاملات تب پارٹی کے اندر چلے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بھی شیر افضل مروت ہیں یا پھر جو ان کی ایک حامد خان اور ان کی آپس میں ایک بہت کلیشز چل رہے ہیں مرکزی قیادت کے ساتھ، پی ٹی آئی کی جو شیر افضل مروت کے کلیشز چل رہے ہیں، یہ سب ایک جو ٹوٹ پوٹ ہے نا یہ پی ٹی آئی کے اندر، یہ اسی کے ایگزامپلز ہیں ساری. عمران خان از دا مین لیڈر آف پی ٹی آئی. ایسا نہیں ہے جس طرح آپ مسلم لیگ نون کو رکھیں اگر، کہ نواز شریف ایک اوبویسلی ان کا مین بندہ وہ موجود ہے، اگر وہ نہیں ہوتے تو کچھ حد تک مریم نواز اس رول کو کور کر لیتی ہیں، یا شہباز شریف کر لیتے ہیں، حمزہ شہباز کر لیتے ہیں. تو وہ ایک فیملی پالیٹکس تو ان کی چلتی ہے، فیملی موجود ہے تو وہ ایک ایڈوانٹیج ان کے پاس ہے. عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف اس طرح کے ڈائنامکس کے اوپر ہے کہ اس کو بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عام بندے کو چانس دیتی ہے، عام ورکر یہاں پہ آگے آ پاتا ہے، ٹھیک ہوگا، وہ ایک بات ایک الگ ہے. لیکن یہ پارٹی صرف اور صرف عمران خان کے نام کے اوپر ہی چلتی ہے. نیچے آپ جس مرضی کو ایڈجسٹ کر لیں، اور اٹس بن منتھس کے یہاں پر عمران خان کی لیڈرشپ، عمران خان کی کوئی بات جلسہ کچھ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا ہے. تو کتنی دیر تک یہ سارے رہنما ان ساری چیزوں کو ہولڈ کر سکیں گے، وہ بھی ایک الگ چیز ہے. ابھی ایک مسلم لیگ نون کی فیور میں جاتا، ویسے تو ایک آرٹیکل جو چھپتا ہے اس میں یہ ایک بات بھی مینشن کی گئی ہے کہ آزاد امیدوار جو لڑیں گے الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو ان کو 3 دن کا ٹائم ملے گا کہ وہ کسی پارٹی کو فوری طور پہ جوائن کر لیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ سارا ٹائم ایک آزاد امیدوار کی طرح ہی جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے، بس مشکل حالات میں موو کریں گے. تو اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جو بھی چانک اور بینگن اور ریکٹس کے جو انتخابی نشان لے کے پھر رہے ہیں، ان کے دماغوں میں اور زیادہ کنفیوژن آ رہی ہے، اور زیادہ انسرٹنٹی اور ڈر آ رہا ہے ان سارے ماحول، یہ مائنڈ گیمز کی وجہ سے. تو یہ عمران اسماعیل کا شاہ محمود قریشی کو انہوں نے صرف یہ جواب نہیں دیا کہ میں نہیں تھا یا میں نے یہ ملاقات نہیں کی ہے شاہ محمود قریشی سے جیل کے اندر جا کے، نہ اس کو میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دو، عمران خان کو چھوڑ دو. انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی ہے وہ بندہ جو پی ٹی آئی کے اندر الگ گروپ بنانا چاہتا تھا، اور ہم تھے جس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، تو یہ نہیں کر سکا، یہ اپنے اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکا. I am not sure about this whole thing to be honest. لیکن شاہ محمود قریشی ایک اس پرسونا کا بندے ہیں کہ ویسے تو وہ اسٹک اراؤنڈ کر رہے ہیں اس وقت، لیکن اگر وہ چیئرمین بنتے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی ایبسنس میں اس طریقے سے، تو یہ ایک بات سچ ہے کہ وہ گوہر علی خان کی طرح اس کو چلانے والے بندے نہیں ہوتے. گوہر علی خان ایک لائر تو ہیں ہی، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی کے، ایک ڈفرینٹ مزاج کے بندے ہیں. عمران خان کا سپوکس پرسن بنتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ اس بندے کی جگہ نہیں لے سکتا ہوں، لیکن میں اس کے ورڈز اور ایک میسنجر کے طور پہ تب تک میں پارٹی کو ہولڈ کر لوں، یہ بریک ڈاؤن نہ کر دے، اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں. لیکن شاہ محمود قریشی اگر ہوتے تو آپ اچھی نیت سے یا بری نیت سے، یہ ایک تو سیپریٹ ایشو ہے، تو وقت ہی بتاتا اگر وہ بن جاتے، لیکن وہ ایک اپنا پرسنل انفلوئنس رکھنے والے بندے ہیں، اپنی پرسنل سٹائل اور اپنی پرسنل طرح کی پارٹی کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ تھوڑا کر کے وہ انفلوئنس لانے کی کوشش کر سکتے تھے اگر وہ چیئرمین ہوتے، یا اگر وہ اس طریقے سے ایک الگ گروپ بنا لیتے. تو ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.